چلیے آج کارپوریٹ گورننس کی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اصول ہیں جو کمپنیوں کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی کمائی یعنی ان کی آمدنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ کوئی بھی کمپنی اپنی اصلی پروڈکٹ کے بجائے اینٹوں سے بھرے ڈبے کیوں بھیجے گی؟ بھئی یہ تو ایک مذاق لگتا ہے نا، لیکن یہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ ہمیں بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے مضبوط اصولوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو ہوا یہ کہ 1980s کی دہائی میں ایک ہارڈ ڈرائیو بنانے والی کمپنی تھی منی اسکرائب۔ اب ان پر اپنے سیلز ٹارگٹ پورے کرنے کا اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ ان کے CEO کو ایک کہہ لیں انوکھا خیال آیا۔ انہوں نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ہارڈ ڈرائیوز کے بجائے ڈبوں میں اینٹیں بھر کر بھیجو اور اسے باقاعدہ فروخت کے طور پر ریکارڈ کرو۔ ظاہر ہے یہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کی ایک بہت ہی بڑی اور غیر قانونی کوشش تھی۔ لیڈرشپ کی یہ جو ناکامی ہے نا، بس یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے کارپوریٹ گورننس کا پورا نظام موجود ہے۔ آپ اسے کسی بھی کمپنی کا ایک ڈیفنس سسٹم سمجھ لیں جو ایسی تباہی سے بچنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو آخر یہ کارپوریٹ گورننس ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ کسی کمپنی کی لیڈرشپ کے لیے ایک رول بک کی طرح ہے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک پورا سسٹم ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انتظامیہ جواب دہ رہے اور اصل میں شیئر ہولڈرز کے لیے ویلیو بنائے، نہ کہ صرف ڈبوں میں اینٹیں بھیجتی رہے۔ یہ پورا نظام جو ہے نا، یہ 4 اہم ستونوں یعنی پلرز پہ کھڑا ہے۔ آئیے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں جو بالکل ٹاپ سے شروع ہوتا ہے، یعنی مینجمنٹ کی نگرانی یا مینجمنٹ اوورسائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایک واضح روڈ میپ بناتی ہے۔ وہ سیلز، ریٹرنز اور کیش کلیکشن کے لیے سارے پروسیس ڈیزائن کرتی ہے اور پھر ہر ایک کی ذمہ داری طے کرتی ہے کہ بھئی کس نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی پلان تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اس پر ٹھیک سے عمل کیا جائے، اور یہیں پر ہمارا دوسرا ستون سامنے آتا ہے، یعنی کھیل کے اصول، یا جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل کنٹرولز۔ یہ اصل میں وہ ٹھوس عملی قدم اور پالیسیاں ہیں جو کمپنی کے اثاثوں جیسے کیش اور انوینٹری کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ سارا فائنینشیل ڈیٹا بالکل ٹھیک اور قابل بھروسہ ہو۔ آپ انہیں ایک سیفٹی ریلنگ سمجھ لیں جو پورے ریونیو پروسیس کو پٹری سے اترنے نہیں دیتی۔ عام طور پر یہ کنٹرولز 5 اہم کیٹیگریز میں آتے ہیں، جیسے کہ یہ پکا کرنا کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن صحیح اتھارٹی سے منظور ہو، ہر چیز کا ٹھیک ریکارڈ رکھا جائے، اثاثوں کو محفوظ رکھا جائے جیسے گودام پر تالا لگانا، اور سب سے اہم شاید مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دینا تاکہ کسی ایک شخص کے پاس اتنی پاور نہ ہو کہ وہ کوئی فراڈ کر سکے۔ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئی سیل ہوتی ہے تو کنٹرولز کیسے کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کسٹمر کی کریڈٹ ہسٹری چیک کی جاتی ہے تاکہ کسی ایسے شخص کو سامان نہ بیچ دیا جائے جو پیسے ہی نہ دے سکے۔ پھر کمپنی کی آفیشیل پرائس لسٹ استعمال ہوتی ہے تاکہ قیمت غلط نہ لگے، اور آخر میں شپنگ سے پہلے آرڈر کو میچ کیا جاتا ہے تاکہ صحیح چیز ہی بھیجی جائے۔ ہیں تو یہ سادہ باتیں لیکن بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ یہی اصول تب بھی لاگو ہوتے ہیں جب کوئی گاہک سامان واپس کرتا ہے۔ کسی بھی ریٹرن کے لیے مینیجر کی منظوری ضروری ہوتی ہے تاکہ کوئی جعلی ریٹرن نہ کر سکے۔ پھر اس واپسی کو اصل انوائس سے ملایا جاتا ہے تاکہ صحیح رقم ہی واپس کی جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیکس کمپنی کو بڑے نقصان سے بچاتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے کیش کی، جو کسی بھی کمپنی کا سب سے کمزور اثاثہ ہوتا ہے، تو کنٹرولز اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو شخص کیش وصول کر رہا ہے وہ اسے کتابوں میں ریکارڈ نہ کرے۔ اس سے چوری کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی روزانہ کیش بینک میں جمع کروانا اور مہینے کے آخر میں بینک ریکارڈز کو ملانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کوئی گڑبڑ فوراً پکڑی جائے۔ یہ جو ذمہ داریوں کو الگ کرنے کا اصول ہے نا، یہ اتنا اہم ہے کہ اس پر تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ سوچیں، جو ملازم میل میں آئے ہوئے چیکس کھول رہا ہے وہ الگ ہونا چاہیے، اور جو ملازم ان چیکس کو کسٹمر کے اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر رہا ہے وہ الگ۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن یہ فراڈ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اچھی نگرانی بھی ہو اور مضبوط کنٹرولز بھی، تو یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑے آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا تیسرا ستون، مالی امانت داری یا فائنینشیل اسٹوورڈشپ۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔
कंपनी की मैनेजमेंट उसके असासों की मालिक नहीं होती, वो सिर्फ निगरान है, अमानतदार हैं, जिन्हें असल मालिकान यानी सरमायाकारों ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। उनका काम उन असासों की हिफाजत करना और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना है। तो जब कोई कंपनी अपनी आमदनी पर इतने मजबूत कंट्रोल्स नाफिज करती है, तो वो असल में अपने सरमायाकारों को एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे रही होती है। पैगाम ये होता है कि आपके पैसों की हिफाजत की जा रही है और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी से वो एतमाद बनता है जो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे अहम स्टोन की तरफ ले आता है, वो बुनियाद जो बाकी तीनों स्टोनों को अपनी जगह पर कायम रखती है, यानी इखलाकी तर्ज अमल या एथिकल कंडक्ट। एक बाकायदा कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ कुछ लिखे हुए असूल नहीं होते। इसका असल मकसद एक ऐसा कल्चर बनाना होता है जहाँ ईमानदारी, इंसाफ और दयानतदारी हो। एक ऐसा माहौल जहाँ हर कोई ये समझे कि सही काम करना ही सबसे अहम है। और यहीं पर हम वापस ईंटों से भरे डब्बों की कहानी पर आ जाते हैं। मिनी स्क्राइब का केस हमें यही सिखाता है कि आपके सिस्टम और कंट्रोल्स चाहे कितने ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर टॉप मैनेजमेंट ही फ्रॉड करने पर तुली हो तो वो हर सिस्टम को नाकाम बना सकती है। जो टोन एट द टॉप होता है ना, यानी लीडरशिप का रवैया, असल में सब कुछ वही है। तो आइए इन तमाम हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमें ये समझ आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई एक चीज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है जिसकी बुनियाद ही एतमाद पर रखी गई है। तो ये हैं वो 4 सुतून जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला, मैनेजमेंट की निगरानी जो सिमत तय करती है। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल्स जो एक हिफाजती जाल बिछाते हैं। तीसरा, माली ईमानदारी जो जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। और चौथा, अखलाकियात जो सब की बुनियाद है। ये चारों मिलकर एक मजबूत और काबिल एतमाद ढांचा बनाते हैं। और सोचें, अगर ये ढांचा ना हो तो क्या होगा? हर तरफ बदनज़मी होगी, कंट्रोल्स कमज़ोर होंगे, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं होगा और आखिर में सरमायाकारों का कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ जाएगा। अच्छी गवर्नेंस सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये किसी भी कामयाब कारोबार की बुनियाद है। तो ये फ्रेमवर्क हमें एक कंपनी को सही तरीके से चलाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका बताता है। लेकिन आखिर में कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे चलाने वाले लोग होते हैं। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर ये निज़ाम इतना ही मजबूत है तो फिर भी हमें इतने बड़े बड़े मालियाती स्कैंडल्स क्यों देखने को मिलते हैं।